کچھ دن قبل ملالہ یوسفزئی کا ایک انٹرویو میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے نشر ہوا، جس میں ملالہ یوسفزئی سے نکاح کے پاکیزہ بندھن کے متعلق سوال کیا گیا کہ نکاح کے اس بندھن کے متعلق آپ کا کیا نقطہ نظر ہے۔ تو ملالہ یوسفزئی نے تعلیمات اسلامیہ کے مطابق نکاح کی اہمیت کو بیان کرنے کے بجائے مغربی تہذیب اور تمدن کے مطابق جواب دیا کہ اس نے کہا کہ میرے نزدیک نکاح کے فارم پر دستخط کرنا، نکاح کے بندھن میں بندھ جانا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت کو پارٹنر کے طور پر بھی آپس میں رہ لینا چاہیے اور ان کے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کہ ایسا بیان اس نے دیا جو تعلیمات اسلامیہ کے ساتھ یکسر ٹکراتا ہے، اور پوری دنیا کے غیرت مند اہل ایمان نے ملالہ یوسفزئی کے اس بیان پر اسے خوب ملامت کی ہے، اور حق بھی بنتا تھا کہ اگر وہ مسلمانی کا دعویٰ کرتی ہے اور کلمہ پڑھتی ہے، قرآن پاک کی تعلیمات پر یقین رکھتی ہے، اور مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر اگر یقین رکھتی ہے، تو اس کا تقاضا تھا کہ جب اس سے سوال کیا گیا تو اس کا جواب تعلیمات اسلامیہ کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوتا، اور وہ بتاتی کہ نکاح میرے آقا و مولا مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے مغربی لوگوں کو، وہاں کے باشندوں کو اس نے خوش کیا۔ حضرات گرامی، اس حوالہ سے میں نے شاعر مشرق، مصور پاکستان، قلندر لاہوری، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، یعنی ان کی تعلیمات سے پوچھا کہ آپ ذرا ارشاد فرمائیں ملالہ یوسفزئی کے اس نقطہ نظر پر آپ کا کیا نقطہ نظر ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے ملالہ سن، اب یہ علامہ کا جواب ہے ملالہ کے لیے، جو حضرات اس کو سنیں اسے پہنچائیں ملالہ تک کہ ہمارے اسلاف کا یہ درس ہے، یہ سبق ہے۔ علامہ کہتے ہیں ملالہ سن، تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، کہ تو مغربی تہذیب کے اثر سے اسیر ہو چکی ہے، تو مغربی تعلیمات اور مغربی تمدن اور ان کے سماج اور ان کی تہذیب میں ڈھل چکی ہوئی ہے۔ تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر، کہ وہاں کے جو لوگ تھے، مغربی جو نظریات رکھنے والے تھے، جو آلودہ فکر رکھنے والے تھے، اسلام سے ٹکرانے والی فکر رکھنے والے تھے، ان کی تعلیم تو نے حاصل کی ہے، انہوں نے تیری تعمیر کی ہے، انہوں نے تجھے پڑھایا ہے، تو کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر، مگر یہ پیکر خاکی خودی سے ہے خالی، مگر تیرا وجود، اس میں جو خودی کی غیرت ہوتی ہے، یہ خودی کی غیرت سے تیرا وجود خالی ہے، مگر یہ پیکر خاکی خودی سے ہے خالی، فقط نیام ہے تو زر نگار و بے شمشیر، فقط تو ایک نیام ہے جس میں تلوار کو رکھا جاتا ہے، لیکن تو ایسی نیام ہے جس میں تلوار ہی موجود نہیں ہے، یعنی ایمان کی غیرت کی جو شمشیر ہوتی ہے، غیرت کی جو تلوار ہوتی ہے، وہ اس میں موجود نہیں ہے۔ مزید علامہ فرماتے ہیں تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، اگر تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، ظاہر تو جو اس قسم کی باتیں کر رہی ہے، مغربی تہذیب کی باتیں کر رہی ہے، مغربی کلچر کی باتیں کر رہی ہے، وہاں کے ماحول میں ڈھل چکی ہے، تو ظاہر ہے اب تیری باتوں سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ تو خدا کے وجود کا انکار کرتی ہے۔ تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، تو سن میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا، یہ علامہ کا جواب ہے، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا۔ وجود کیا ہے؟ علامہ نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے، بات کو کھول دیا ہے تاکہ پتہ چل جائے۔ وجود کیا ہے؟ فقط جوہر خودی کی نمود،
جو تیرے اندر صلاحیتیں موجود ہیں، تیرے اندر ایمان کی غیرت موجود ہے، تیرے اندر ایمان کی حرارت موجود ہے، اس کا اظہار کرنا یہ وجود کی علامت ہے، یہ وجود کی حیثیت ہے۔ وجود جہاں ہوتا ہے، وجود اپنا ایک خاص رنگ رکھتا ہے، وجود بتاتا ہے اگر تو مسلمانی وجود ہے، اگر تو کلمہ پڑھنے والا وجود ہے، اگر تو وہاں پر موجود ہے تو بتا، تو ان کے سامنے بتا کہ نکاح کیا ہوتا ہے۔ فرمایا وجود کیا ہے؟ فقط جوہر خودی کی نمود، کر اپنی فکر کہ جوہر ہے بے نمود تیرا، کہ جو چیز ظاہر کرنے والی تھی وہ تو ہے ہی نہیں تیرے پاس۔ جب تجھ سے اس قسم کا سوال ہوا تو وہاں اسلام اور تعلیمات قرآن اور تعلیمات حدیث کے مطابق تو جواب دیتی، لیکن تو نے قرآن و سنت سے ہٹ کر مغربی تہذیب کے مطابق ان کو جواب دے کر پورے مغربی آقاؤں کو تو نے راضی کیا جنہوں نے تجھے پڑھایا۔